بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا مختصر واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ کون سا واقعہ تھا جس سے ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور خواجہ حبیب اجمی کا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب بازار سے گزر رہے تھے تو بچے آپس میں کیوں کہہ رہے تھے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی اور ان کو غیب سے کیسے رزق عطا کیا، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے، ہر روز سود کا تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اندر سے ہی اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ حبیب، سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن تک صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہہ بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا،
اگر دل سے زیادہ عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی دنیا سے بالکل الگ ہو گئے۔ ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی میں بے نقاب ہو گئے اور عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا۔